کہ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، کہ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، کہ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ سنتا ہے التجا سب کی، خدا سنتا ہے التجا سب کی، خدا سنتا ہے ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ صدا کتنی حد تک سنتا ہے اللہ رب العزت؟ شاعر لکھتا ہے کہ دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے۔ میرا رب میرے رب تو رب الارباب ربا
مشرقین طرف مغربین طرف میرے رب تو رب الارباب ربا مشرقین طرف مغربین طرف روزی سارے یزیدیاں نو دئی جاندے ہو کے کربلا والے حسین طرف روزی سارے یزیدیاں نو دئی جاندے ہو کے کربلا والے حسین طرف میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مقبول ترین ہو، تو آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تاکہ پتہ نہیں کس کی صدا سے ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے. مل کے پڑھیے گا. میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں. سبحان اللہ. رفیق بھائی کا پروگرام پہلے سے ڈیسائیڈ تھا مگر اچانک ان کا فون آیا کہ مجیب صاحب کی وجہ سے میں نے پروگرام آگے بڑھا دیا ہے. پتہ چلا کہ مجیب صاحب جو ہے عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کام اور یہ وہاں سے اشارے ہوتے ہیں. تو کیا خوبصورت شعر لکھتا ہے شاعر کہ ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل 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 ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. کیسے مشکل آسان ہوگی؟ ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو ہم بالکل خالی ہوں مگر اس کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے.
اور کیا خوبصورت شعر لکھتا ہے شاعر کہ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں، 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 باہر کے اجالے مجھے کیا اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ یہی دل کی بات ہوتی ہے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئے، پھر کہتے ہیں دل وہی رہ گیا، جان وہی در پہ اپنی جبی رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے۔ جو مدینے کی زیارت کر لیتا ہے اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، بیضان نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، کیسی شامیں گزرتی تھی آپ کی، کیسی راتیں گزرتی تھی، کیسی صبح گزرتی تھی کہ یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ایک کیفیت حضور کے دربار میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا کیا مزہ آتا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو بیضان لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود و سلام، اللہ کا سجود و قیام،
سجود و بیان، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاة سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اچھا میں سوچ رہا تھا یہ جب کلام میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدھ شعر کوئی مس کر دیتے ہیں تاکہ کلام کو جلدی پڑھا جائے، مگر اس کے ایک کوئی بھی ایسا شعر نہیں ہے جسے میں مس کر سکوں۔ بہت ہی خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، سبحان اللہ، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سادہ گرامی کو اس محفل میں خوشامدید کہتا ہوں کہ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی۔ پڑھیے گا، دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی، پڑھ کے نصر امید آہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، پڑھ کے نصر امید آہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، بے بسی زندگی کی وہیں رہ گئی۔ مقطع پیش کرتا ہوں، کیا خوبصورت مقطع لکھتے ہیں بیدار لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی سرزمین عطا فرمائے، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہنزادے آتے نہ ہم لوٹ کر، اور
اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. کی کوئی بات سنا، کیا کہنے ہیں؟ لوٹنے والے مدینے کی کوئی بات سنا، شہر انوار میں گزرے ہوئے دن رات سنا. لوٹنے والے مدینے کی کوئی بات سنا، شہر انوار میں گزرے ہوئے دن رات سنا، شہر انوار میں گزرے ہوئے دن رات سنا. کہیے سبحان اللہ. کہ کیا کبھی ایسا لگا دیکھ رہے ہیں سرکار، کیا کہنے ہیں؟ کیا کبھی ایسا لگا دیکھ رہے ہیں سرکار، یار کچھ ایسی بہت خاص عنایت سنا، یار کچھ ایسی بہت خاص عنایت سنا. شعر دیکھیے کہ میں سناتا ہوں تجھے ہجر کے ماروں کا، میں سناتا ہوں تجھے ہجر کے ماروں کا، تو حضوری میں ڈھلے وصل کے نغمہ سنا، تو حضوری میں ڈھلے وصل کے نغمہ سنا. اور دل پہ کیا گزری جب اس خاک پہ پاؤں رکھا، دل پہ کیا گزری جب اس خاک پہ پاؤں رکھا، سانس لیتی ہوئی مٹی کے کرامات سنا، سانس لیتی ہوئی مٹی کے کرامات سنا. یہ کیفیت دیکھیے، وہ جو گلزار مدینہ میں پھرے ننگے پاؤں، وہ جو گلزار مدینہ میں پھرے ننگے پاؤں، ایسے عاشق کے آداب ملاقات سنا، ایسے عاشق کے آداب ملاقات سنا. جب میں نے کلام تحت اللفظ میں اس کو دیکھا تو میں پہلے شعر سے آخری شعر تک چلا گیا. یہ کیا کیفیات انہوں نے رقم کی. سبحان اللہ. کہیے محبت سے سبحان اللہ. میقات وہاں پر کئی ہیں اور ہر ظاہر اپنے لیے میقات کا انتخاب کرتا ہے. اس حوالے سے شعر دیکھیے کہ شہر طیبہ میں ہے ہر شخص کا اپنا میقات، شہر طیبہ میں ہے ہر شخص کا اپنا میقات، تو کہاں کیسے ہوا داخل میقات سنا، تو کہاں کیسے ہوا داخل میقات سنا. ایک میقات جو ہے جو حضور پر مشرکین نے سنگ باری کی تھی، کون سی جگہ تھی؟ طائف. تو ایک میقات طائف سے بھی ہے اور خوش نصیب ہے وہ شاہ جو طائف سے میقات سے عمرے کے لیے. اللہ بتائیے. اس دفعہ میں نے میقات جو ہے نا طائف بھی گئے تھے، وہاں پہ وہیں سے ہم نے احرام باندھا اور وہاں پہ عبداللہ بن عباس کا گھر بھی دیکھا اور ان کا مقبرہ بھی دیکھا.
اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ سن بھاری میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پہ کی تھی وہ جگہ بھی دیکھی، کیونکہ چاروں طرف اس کو چار دیواری میں کر دیا، بند کر دیا ہے، لیکن ہم نے اسٹول رکھ کے اس میں دیکھا پہ چڑھ کے، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، وہ منظر کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے آپ، یعنی یہ ایک مسجد عائشہ سے میقات ہے، ایک اپنے بیر علی مسجد نبی سے جو جاتے ہیں تو وہاں سے ایک میقات ہے، ایک جو طائف سے میقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام میقات سے یہ حاضری کے ساتھ نصیب فرمائے۔ سماعت کیجیے، یہ محبت کی محفل ہے کہ شہر طیبہ میں ہے ہر شخص کا اپنا میقات، تو کہاں کیسے ہوا داخل میقات سنا، تو کہاں کیسے ہوا داخل میقات سنا، کہ مسجد پاک کے دروازوں کے سرنام بتا، مسجد پاک کے دروازوں کے سرنام بتا، اس کی دیواروں پہ لکھی ہوئی آیا، اس کی دیواروں پہ لکھی ہوئی آیا سنا۔ پاکستانی انجینئر خطاط ہیں، اللہ نے انہیں عزت بخشی، پچھلے پاکستان آئے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے مسجد نبی میں جتنے جو خطاطی سے دیواروں پر وہ ان کے اللہ نے ان کو سعادت دی، تو یہ پاکستان کے حصے میں یہ کہ مسجد پاک کے دروازوں کے سرنام بتا، اس کی دیواروں پہ لکھی ہوئی آیا سنا، اس کی دیواروں پہ لکھی ہوئی آیا سنا۔ اور جب تیرے ماتھے نے جنت کے لیے تھے بوسے، جب تیرے ماتھے نے جنت کے لیے تھے بوسے، سبز غالیچوں پہ وہ لطف عبادت سنا۔ سمجھ رہے ہیں یہ جو مسجد نبی میں جو ایک ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو اس جنت کے اس ٹکڑے میں داخل ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس جنت کے ٹکڑے میں داخل ہو کر بخشش نہیں ہو گیا جی؟ انشاءاللہ پھر سماعت کیجیے۔ پہلے وہ لال رنگ کے کارپیٹ ہوا کرتے تھے، اب انہوں نے پورے مسجد نبی میں گرین سبز رنگ کے کر دیے کارپیٹ۔ ان رنگوں سے بھی وہ شاہ محبت کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ جب تیرے ماتھے نے جنت کے لیے تھے بوسے، سبز غالیچوں پہ وہ لطف عبادت سنا، سبز غالیچوں پہ وہ لطف عبادت سنا۔ اب یہ اشارہ مختصر کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اجنبی کو بھی بلائے جو محمد کہہ کر، اجنبی کو بھی بلائے جو محمد کہہ کر، ایسے لوگوں کے مجھے اور روایات سنا، ایسے لوگوں کے مجھے اور روایات سنا۔ جب وہاں کے عرب کسی کو پیار سے بلاتے ہیں تو بلاتے یا محمد یا محمد، تو یہ ان کا ایک پیار کا انداز ہے، بالکل بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر دیکھیے آپ کہ درد کے مارے وہ کشمیر و فلسطین کے لوگ، درد کے مارے وہ کشمیر و فلسطین کے لوگ، کیسے کرتے ہیں مدینے میں مناجات سنا، کیسے کرتے ہیں مدینے میں مناجات سنا، درد کے مارے کشمیر و فلسطین کے لوگ کیسے کرتے ہیں
مدینے میں مناجات سنا، لوٹنے والے مدینے کی کوئی بات سنا، شہر انوار میں گزرے ہوئے دن رات سنا، جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے، ماہ مدینہ تیری ضیاء سے جگمگ جگمگ سینہ ہستی کہ دل کا مدینہ رخشندہ ہے، کعبہ جاں ہے، جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے، ہم نے اب یہ جان لیا ہے، کون کہاں ہے، جگمگ جگمگ ماہ مدینہ، اور ان کے نقشے پا پہ نظر ہے، کتنا آسان اپنا سفر ہے، جس منزل کے ہم ہیں راہی، اس کا نشان ہے، جگمگ جگمگ جس منزل کے ہم ہیں راہی، اس کا نشان ہے، جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے، جگمگ آستان دیکھا کیے، لوٹ رہا ہوتا مدینے سے اس کی کیفیت سماعت کیجئے، اس سے بہتر عکاسی میں نے کسی کلام میں نہیں لکھی کہ ہم نبی کا آستان دیکھا کیے، ہم نبی کا مکان دیکھا کیے، محور کونوں مکان دیکھا کیے، پہلے نظر دیکھ لیتے 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے آقا کی بات، 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے آقا کی بات ہے، اس فرشتے کی باری ایک بار آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتا، سماعت کیجئے کہ قدسیہ دیکھا کیے، سب کا طواف قدسیہ
قدسیہ دیکھا کہ یہ سب کا طواف قدسیہ دیکھا کہ یہ طواف قدسیہ دیکھا کہ یہ اور جب تلک ممکن رہا مڑ مڑ کے ہم جب تلک ممکن رہا مڑ مڑ کے ہم میزبانوں کے مکان دیکھا کہ یہ میزبانوں کے مکان دیکھا کہ ہم نبی کا آشنا دیکھا کہ محور کونوں مکان دیکھا تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال کہ اے رہے عشق نبی کر کے فنا تک رہے بری اے رہے عشق نبی کر کے فنا تک رہے بری مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار ہزار بار
سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار صرف ایک بار صرف ایک بار حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے جب خانہ کعبہ پہ میزاب رحمت پہ طرف توجہ کی تو میزاب رحمت کے جو رخ ہے وہ مدینے کی طرف ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنے مقطع میں یہ کہا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں کہتے سبحان اللہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا سبحان اللہ میدان محشر کی گرمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گرمی سے بچائے اور جب حضور کی رحمت کے سائے تلے ہم سب کو شامل فرمائے آمین۔ تو کیا خوبصورت شعر کہ جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار جو چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اس کی بات بنی رہے میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیں پڑھیے میرے سرکار میری بات بنائے آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو سبحان اللہ آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو
ذکر ورفعنا لك ذکر تیری مدحت میری بولی تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں چولی تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں چولی تیرا سایہ میری کایا تیرا چونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر ورفعنا بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے سبحان اللہ مسجد نبوی میں حضور کا روضہ ہے مگر شاعر لکھتا ہے کہ صرف رحمتیں مسجد النبوی میں نہیں ہیں رحمتیں کہاں تک ہیں شاعر لکھتا ہے آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے یہ رحمت جو ہے حضور کی روضے تک نہیں ہے کیا خوبصورت شعر کہ رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر سارا مدینہ پاک
تربت سے مل گیا جسے دامان پر جیتا واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے اور کیا کہہ کے گئے سونے دو اسے کو یہ تو علی کا تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے سونے دو اسے کو یہ تو علی کا غلام ہے سونے دو اسے کو یہ تو علی کا غلام ہے مولا علی کا ذکر ہو اور مولا عباس کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا علی اور مولا عباس کی شباہت ایک ہی جیسی تھی ایک ہی یعنی طاقت میں بھی مولا عباس اور حضرت علی جیسے ہی تھے تو جب حضرت عباس آخری شعر پیش کر رہا ہوں حضرت عباس علمدار یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے اگر لڑنے کے ارادے سے جاتے اور امام اجازت دے دیتے تو کیا عالم ہوتا ملک کی شام میں کربلا ہے اور ذہن میں رکھیے گا کہ مولا عباس جب گئے ہیں تو پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو جب لڑنے کے ارادے سے جاتے تو کیا عالم ہوتا شاعر لکھتا ہے کہ عباس کو جو ملتی اجازت امام سے عباس کو جو ملتی اجازت امام سے پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے کیسے نہ ہم سلام کرے اس رسول کو جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے وہاں کیا مرتبہ غاص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا
سے در